سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سعت ومشت لي نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد. محترم حاضرین و ناظرین، اور میں تیری تلوار سے ڈرنے والا نہیں، میں کسی حکمران، کسی بادشاہ، کسی امیر کی تلوار سے ڈرنے والا نہیں، اس کے غضب سے ڈرنے والا نہیں، اس کی دشمنی سے ڈرنے والا نہیں. مجھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ مجھے فائدہ پہنچانے والا حقیقت میں میرا اللہ ہے، اور مجھے نقصان پہنچانے پر بھی حقیقت میں وہی قادر ہے. ولا اريد ذهبك. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، میں تیرے سونے اور چاندی کا طلبگار نہیں، تجھ سے تیری دولت کا طلبگار نہیں. مجھے تیرا سونا چاہیے، نہ تیری چاندی چاہیے. تیری دولت سے میرا کوئی سروکار نہیں. من یکون مع اللہ عز وجل لا یفزع من احد فی الجملہ. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور انقیاد میں مصروف رہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی انسان سے نہیں ڈرتا، کسی جن سے نہیں ڈرتا، کسی شیطان سے نہیں ڈرتا، کسی حکمران سے نہیں ڈرتا، کسی صاحب تاج و تخت سے نہیں ڈرتا. وہ ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے. لا یفزع من احد فی الجملہ لا من جن ولا من انس. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع و منقاد ہوتا ہے، وہ کسی جن سے بھی نہیں ڈرتا، کسی انسان سے نہیں ڈرتا. ولا من حشرات الارض. زمین سے نکلنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی نہیں ڈرتا. ولا سباعها. زمین پر چلنے والے درندوں سے، شیر سے، گیدڑ سے، چیتے سے، کسی بھی درندے سے، پھاڑ کھانے والے جانور سے وہ نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے، وہ کسی درندے سے ڈرتا نہیں، بلکہ درندے اس سے ڈرتے ہیں. وَسِبَاعِهَا وَحَوَامِّهَا. کتنے زہریلے جانور ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور دیگر کیڑے مکوڑے ہیں جو اگر کاٹ لیں تو آدمی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، آدمی مر جاتا ہے. ایسے ہی بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں جو موذی جانور کہلاتے ہیں، ان کا زہر جو ہے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. لیکن اللہ کا فرما بردار بندہ، وہ بندہ جس نے اپنے اعمال صالحہ سے، اپنی نیکیوں سے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کا حبیب جس سے راضی ہے، وہ نیک بندہ اللہ کا، وہ نہ درندوں سے ڈرتا ہے، نہ زہریلے جانوروں سے ڈرتا ہے. ولا من شیء من المخلوقات بأسرها. اللہ کی تمام مخلوقات سے وہ نڈر ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں رہتا ہے. لا تزدروا بالشیوخ. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شیوخ جو ہیں، جو حضرات مشیخت پناہ ہیں، جو حضرات پابند شریعت ہوتے ہیں اور رہبران طریقت کہلاتے ہیں، جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت کے علم پر بھی عمل کرتے ہیں، طریقت، حقیقت اور معرفت کے علم پر بھی عمل کرتے ہیں، شب و روز شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں، اور شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا علم لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو ان علوم پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں.
ایسے لوگ جو ہیں، یہ شیوخ طریقت، یہ پیران طریقت، یہ اہل طریقت، یہ اللہ والے، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ جانو۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کسی کے پاس اعلیٰ قسم کا لباس نہ ہو، کسی کے پاس گھر جو ہے وہ بہت ہی بوسیدہ ہو، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہو، یہ ممکن ہے۔ اللہ والا جھونپڑی میں رہ سکتا ہے، غربت کی زندگی گزارنے والا ہو سکتا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شیخ طریقت کو حقیر مت جانو، ادنا مت سمجھو، اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اسے معمولی نہ سمجھو اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ اللہ والا ہے، وہ دولت والا نہیں ہے، نہ صحیح، وہ شہرت والا نہیں ہے، نہ صحیح، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ سے عظیم کون سی چیز ہے؟ اللہ سے بڑی کون سی چیز ہے؟ اللہ سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ سے افضل کون ہے؟ اللہ سے ارفع کون ہے؟ اللہ سے بلند شان رکھنے والا کون ہے؟ اللہ والا تو اللہ رکھنے والا ہے، اللہ کو اپنا چکا ہے وہ، لہٰذا اللہ والے سے زیادہ کوئی حکمران صاحب عزت نہیں ہو سکتا، کوئی دولت مند صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کیا ہے دیکھیے، فرماتے ہیں لا تزدروا بالشیوخ، پیروں کو، فقیروں کو حقیر مت سمجھو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پیروں کو حقیر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، انہیں جاہل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اگرچہ کہ وہ علم دین کی بلند سے بلند چوٹی عبور کر چکے ہوتے ہیں، ہم انہیں جاہل سمجھتے ہیں، ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ہم ان کی شخصیت میں کیڑے نکالنے میں مصروف رہتے ہیں، ہم ان کی غیبت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ہم خود انہیں حقیر جانتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کیا ہے یہ مولوی صاحب کیا ہیں، یہ پیر صاحب کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا ہے ان کے پاس کمال، کیا ہے ان کے پاس کرامت۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کیا ہے، غور کریں، فرماتے ہیں لا تزدروا بالشیوخ، مشیخت پناہوں سے، اللہ والوں سے، پیروں سے، پیرانے جو صحیح معنوں میں پیر ہیں، جعلی پیر نہیں ہیں، جیب بھرو پیر نہیں ہیں، پیٹ پالو پیر نہیں ہیں، دین فروش نہیں ہیں، جد فروش نہیں ہیں، ایسے پیر جو ہیں اللہ والے ہیں، قابل تعظیم ہیں، اللہ کے پاس ان کی وجاہت ہے۔ لا تزدروا بالشیوخ العمال بالعلم، وہ شیوخ، وہ پیران سلسلہ، وہ پیران طریقت جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ انتم جہال باللہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اللہ کو نہیں جانتے، تمہیں اللہ کی معرفت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کی معرفت سے تم خالی ہو۔ وَرُسُلِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کا عرفان، اللہ کا علم، اللہ کے ذات و صفات کا علم جس طرح ہونا چاہیے اس طرح تمہیں حاصل نہیں ہے، اور اللہ کے رسولوں کا علم، ان کے مقامات کا علم جس طرح ہونا چاہیے تمہیں حاصل نہیں ہے، اور والصالحین من عبادہ، اللہ کے نیک بندوں کا بھی علم، ان کے مقامات عالیہ، ان کے درجات رفیعہ، ان کی بلندیوں سے تم واقف نہیں ہو جس طرح واقف ہونا چاہیے۔ الواقفین معہ الراضین بافعالہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی معیت اور قرب میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جس حالت میں رکھتا ہے اس حالت سے وہ راضی رہتے ہیں، اس حالت میں وہ خوش رہتے ہیں، وہ رضا برخضا کے سالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر انہیں اعتراض نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں ایسا کیوں رکھ دیا، اللہ نے ہمیں وہ چیز کیوں نہیں دی، اللہ نے ہم نے اس سے مانگا تھا، فلاں دولت مانگی تھی کیوں نہیں دی، اس طرح کہنے والے نہیں ہوتے وہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل السلامت فی الرضا بالقضاء، یہ بات نہایت یاد رکھنے کی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں اس جملے کو، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا دو جملوں میں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تعلیم دے دی ہے
پوری نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے. فرماتے ہیں کل السلامہ، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی عافیت، ہر طرح کا سکون کس میں ہے؟ فی الرضا بالقضاء، اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے. اللہ تمہیں جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی رہنے، خوش رہنے میں ہر طرح کی عافیت ہے، ہر طرح کا امن ہے، چین ہے، سکون ہے، سلامتی ہے ہر مصیبت سے. وخسر العمل، اور امیدوں کے کم کرنے میں، تمناؤں کے، آرزوؤں کے کم کرنے میں ہر طرح کی راحت ہے، سکون ہے، چین ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم طول عمل کے شکار ہیں، ہم خواہشات نفسانی میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں موٹر سائیکل مل گئی، بائک مل گئی تو اب کار لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کار خریدنے کی دھن میں ہیں. کار مل گئی، دوسری کار خریدنے کی دھن میں، دوسری کار مل گئی، تیسری کار خریدنے کی دھن میں. 50 لاکھ کی کار خرید لی، 1 کروڑ کی کار خریدنا، یہ ہے ہمارا نصب العین. اب سمجھ رہے ہیں؟ ایک گھر بنا لیا، دوسرا گھر بھی بنانا، وہ بھی بنا لیا، تیسرے گھر بنانے کی فکر میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. 20 جوڑے ہیں 25 جوڑے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کمانے کی حرص ہمارے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ کھانے پینے میں ہم مصروف ہیں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بے چین اسی لیے ہیں، لوگ بے چین اسی لیے ہیں، افکار میں ڈوبے ہوئے اسی لیے ہیں، پریشانیوں میں اسیر اسی لیے ہیں، الجھنوں میں گرفتار اسی لیے ہیں کہ حریص ہیں وہ دنیا کے، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شہرت طلب کرنا چاہتے. تو شہرت ملی ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے، اور زیادہ شہرت ملے، عزت ملی ہے اور زیادہ عزت ملے، دولت ملی ہے اور زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ہمیں افکار اور آلام میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم طول عمل کے مریض ہیں، حرص کے مریض ہیں. ہماری حرص کسی مقام پر پہنچ کر ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے. کل السلامتی فی الرضا بالقضاء وخسر العمل والزہد فی الدنیا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی سلامتی، ہر مصیبت سے نجات کس چیز میں ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہونے میں ہے. یہ ہے پیغام حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا آج کے پیروں کا بھی یہی پیغام ہے؟ کیا آج کے نام نہاد پیروں کا بھی یہی پیغام ہے؟ جو سچے پیر ہیں میں ان کی خاک پا ہوں، اور جو نام نہاد پیر ہیں میں کہتا ہوں کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا ہیں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مشرق میں ہیں تو یہ مغرب میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طول عمل کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور رضا بر خضا، اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی رہنے کی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمائے، اور دنیا سے بے رغبت ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.